بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 3 مارچ 2026 کی درمیانی شب کو جو چاند گرہن لگنے والا ہے، اس کو صرف چاند گرہن مت سمجھیے گا۔ یہ چاند گرہن کئی سالوں میں، کئی دہائیوں میں ایک بار ہوتا ہے۔ جہاں اس چاند گرہن سے سمندروں میں طغیانی آتی ہیں، وہاں رخ کی گہرائی میں طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ جہاں چاند گرہن سے دنیا کے اوپر منفی اثرات پڑتے ہیں، وہاں روحانیت، وجدانیت اور معرفت کے خزانے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو، آج لگنے والا یہ چاند گرہن اتنا اہم ہے کہ یہ آپ کو آپ کے خالق حقیقی کے قریب لے جائے گا۔ وہ تمام دعائیں جو عرش الہی تک نہ پہنچی، وہ تمام دعائیں جو قبولیت کا درجہ حاصل نہ کر سکیں، آج وہ ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ کی دعاؤں کا صلہ آپ کو ملے گا۔ یہ چاند گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت سے جڑے لوگوں کے لیے معراج ثابت ہوگا۔ یہ چاند گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت کے وہ شعبے کے جو بڑے مشکل سمجھے جاتے ہیں، اور مجھے اس وقت کا بڑا انتظار تھا۔ یہ وقت بہت بڑے بڑے پیغامات لے کر آ رہا ہے، انتہائی نایاب اور انتہائی شدت سے بھرا ہوا۔ آج کا یہ چاند گرہن ہے۔ یہ چاند روشن نظر آئے گا، لیکن یہ اپنے اثرات ڈالے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 15 دن پہلے اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں اور 15 دن بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس کے اثرات 45 دن ہو سکتے ہیں، لیکن چاند گرہن 2.5 سال تک اثر رکھنے والا ہے۔ آنے والا وقت میں اتنی کامیابی لوگوں کو ملنی ہے، اس کی چابی اس چاند گرہن میں پڑی ہوئی ہے۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ، جسے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ کہا جاتا ہے، اگر آپ اس مبارک مہینے میں بھی اللہ پاک کو راضی نہ کر سکے، یہ مبارک دن لاپرواہی میں گزار دیے، تو آج چاند گرہن لگنے سے پہلے یہ 3 کام کر لو کہ اللہ کو راضی کر لو، کیونکہ رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کا لگنا قیامت کی نشانی میں سے ایک ہے۔ یہ کس وقت لگے گا، کب لگے گا، ایک چیز آپ کے حوالے کر دوں، اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی آپ کے حوالے کر دوں گی۔ بس آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور آپ نے اس دن کے اندر یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں جو اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے، اور جتنی جلدی کر سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اس چاند گرہن کے جتنے بھی منفی اثرات ہیں آپ پر یا آپ کی دکان پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے گھر پر، تمام کے تمام اثرات ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، تو چاند گرہن کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے 3 کام بہت ضروری ہیں۔ دوستو، سال 2026 کا یہ چاند گرہن رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ رمضان چونکہ برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں چاند گرہن کا لگنا اللہ کا قیامت کی نشانی ظاہر کرنا ایک بہت بڑی ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہم ابھی بھی سیدھے رستے پر آ جائیں، ابھی بھی موقع موجود ہے، اللہ کو راضی کر لیں۔ رمضان کے مہینے میں بھی چاند گرہن لگ رہا ہے، یعنی کہ چاند گرہن لگنے کے بعد تمام کی تمام دنیا ہل کر رہ جائے گی۔ تمام دنیا کی معاشی حالت بگڑنے والی ہے، تمام دنیا کی سیاسی حالت بگڑنے والی ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ہر انسان پر اس کا اثر واضح پڑے گا۔ آپ کسی بھی ستارے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا ستارہ کسی بھی مہینے میں آتا ہے، لیکن چاند گرہن جو رمضان کے مہینے میں لگنے والا ہے، یہ تمام ستاروں کے فرات کے ہلا کے رکھ دے گا۔ اگر آپ اس کے تمام منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، اس چاند گرہن کے ہونے والے زوال سے بچنا چاہتے ہیں، اس دنیا کی تباہی اور بربادی میں اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آج 3 کام میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ یہ آپ نے بتائے گا طریقے اور تعداد سے پڑھنا ہے۔ چاند گرہن رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہے، جو کہ انہونی ہے، کیونکہ اتنے پاک مہینوں میں گرہن کا لگنا ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے، اور آج رمضان کے مہینے میں چاند گرہن لگ رہا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا الارم ہے۔ ہمیں خبردار ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کا بار بار اپنی نشانیوں کو ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے مخلوق سے ناراض ہے۔ خدا را اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ اگر آج یہ کام کر لو گے تو یہ چاند گرہن کے تمام منفی اثرات سے حفاظت میں چلے جاؤ گے۔ آپ نے ان 3 کاموں کو خود بھی کرنا ہے، اور سب نے رشتہ داروں کو بھی بتانا ہے، تاکہ تمام مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو، ان 3 کاموں کو زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کی ناراضگی کم ہو۔ چاند گرہن کے جو اثرات ہیں ہمارے ملک پاکستان، دنیا کے کسی بھی کونے پہ ختم ہو جائیں۔ یہ چاند گرہن آپ کو کھلی آنکھوں سے بڑے معجزات دکھانے والا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ جو بہنیں بیٹیاں حاملہ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں۔ اس دن میں ہر انسان کا چڑچڑاپن بڑھ جائے گا۔ چڑچڑاپن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے لب و لہجے کو نرم
کر لیں، جھکنا سیکھیں، غلط بات کو، اپنے غصے کو یا کسی بھی لڑائی جھگڑے کو اگنور کرنا سیکھیں۔ اس مشکل وقت میں چاند گرہن کے ایام کے اندر عورتیں سیدھا لیٹیں، جو حاملہ ہیں جتنا ہو سکے سیدھا لیٹ کر سونے سے ان کے حمل پر کسی بھی طرح کا اثر نہیں ہوگا۔ جو لوگ دکان پر، دفتر پر، کاروبار پر جاتے ہیں جتنا ہو سکے اپنی دکان پر بیٹھ کر صدقہ و خیرات کرے، اور جو میں آپ کو اس میں اعظم بتاؤں گی، آپ نے اس میں اعظم کو جتنا ہو سکے پڑھتے چلے جانا ہے۔ جہاں چاند گرہن کے بہت سے منفی اثرات ہیں، وہاں آج میں آپ کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے یہ 3 اعمال بتاؤں گی جنہیں پڑھنے کے بعد چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ آج جس نے چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی اور یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا اور چاند گرہن سے پہلے آپ نے یہ 3 کام نہ کیے تو پچھتاوے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ آج کا دن پوری دنیا کے لیے آزمائش ہے، پوری دنیا کے لیے اللہ کی حفاظت کو طلب کرنے کے لیے، اللہ سے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ آج یہ 3 کام جو شخص بھی کر لے گا وہ اس کی اولاد اللہ پاک کی حفاظت میں چلی جائے گی۔ جس گھر میں کیے جائیں گے اس گھر کی حفاظت فرشتے خود فرمائیں گے، اور آپ کے گھر کی تمام تنگستیاں، بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ سال کا سب سے حسین فلکی منظر 3 مارچ 2026 کی درمیانی شب دنیا بھر میں نایاب دلکش منظر سرخ چاند گرہن دیکھا جائے گا۔ اس دوران چاند مکمل طور پر سرخ رنگ اختیار کر لے گا جو دیکھنے والوں کے لیے ایک یادگار لمحہ ہوگا۔ 3 مارچ 2026 کو ہونے والا چاند گرہن پاکستان کے وقت کے مطابق دوپہر 3:20 پر ہوگا، شام 5:33 پر اپنے عروج پر پہنچے گا اور شام 7:46 پر ختم ہو جائے گا۔ کہاں کہاں دیکھا جائے گا؟ پاکستان، بھارت، آسٹریلیا، روس، جاپان، مشرقی افریقہ اور وسطی ایشیا کے عوام یہ دلکش منظر دیکھ سکیں گے۔ یورپ، ایشیا اور نیوزی لینڈ میں جزوی گرہن نظر آئے گا، جبکہ امریکہ میں یہ نظارہ ممکن نہیں ہوگا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق یہ اس دہائی کا سب سے زیادہ نظر آنے والا مکمل چاند گرہن ہوگا۔ یہ ایک ایسا نادر موقع جو ہر کسی کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ چاند گرہن کا مکمل وقت ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ وہ 3 کام آپ نے کون سے کرنے ہیں، کون سے اعمال پڑھنے ہیں۔ تو دھیان سے سنیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس کی بنیاد پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ 3 مارچ 2026 کی رات چاند گرہن لگنے سے پہلے جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سے درود پاک صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز درود ابراہیمی پڑھ لیں، بس سب سے بہتر ہے کوئی سا بھی درود پاک اپنے 3 ٹائپ پڑھنا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت بہت زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ آپ خود کو، اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کو، اپنے تمام قریبی اشیاء کو اللہ پاک کی حفاظت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ پاک ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض کی دلدل سے نجات کے لیے پڑھ لیں، جس کے جو مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، سب کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام پہ شروع میں اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد خاص کی نیت کر لی، تسمیہ پڑھ لے، تو سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک آپ کی چاند گرہن سے حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ
والوں کے اعمال ہیں۔ میں صرف اتنا چاہوں گی کہ آپ آج سے لے کر جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچ ہے جتنی جلدی ہو سکے 3 کام کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے کام جو کرنا ہے، آپ نے اللہ پاک کا ایک اسم مبارک یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے توجہ کے ساتھ نیت کے ساتھ آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اگر گرہن لگانے والی ذات رب کی ہے تو میں بخشنے والی ذات بھی رب کی ہی ہے۔ اگر آزمائشیں رب کی طرف سے ہیں تو کامیابی بھی رب کی طرف سے ہیں، چاند گرہن کے منفی اثرات بھی رب کی طرف سے ہیں، تو ان کا ازالہ بھی، ان کی حفاظت بھی، ان سے بچاؤ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہیں۔ یا فتاح وہ اللہ کریم کو وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم اللہ پاک نے خود اٹھائی ہے۔ یہ چاند گرہن کے وقت کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام یا فتاح ایسا ہے جس کی قسم اللہ پاک نے لکھا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندی کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، ہر پریشانی کو دور کروں گا، تمام رکاوٹوں اور بندشوں سے نجات دلاؤں گا۔ آپ نے یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ دھیان سے سمجھ لیں۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح کو جو بندہ یقین کامل سے پڑھے گا، یہ چاند گرہن پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا، یا اس کے منفی اثرات ہمارے لیے بہت سی ناکامیاں، تبدیلیاں، بربادیاں، مشکلات لے کر آئیں گے۔ لیکن آج شخص صرف 21 بار یا فتاح پڑھ لے گا، یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی اس کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اللہ پاک کی طرف سے ختم ہو جائیں گی۔ پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے 21 بار یا فتاح کو پڑھ لیا، اب آپ نے دوسرا کام کون سا کرنا ہے؟ دوسرا وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرا کام لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ کلمات آزمائشوں سے نجات کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ پر کوئی آسمانی یا زمینی آزمائش آتی ہے، زلزلے آتے ہیں، گرہن لگتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو آپ جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ یہ حدیث کی روشنی میں ہے۔ آج میں آپ کو اللہ والوں کے اعمال بتا رہا ہوں، اس لیے اپنے لا حول ولا قوت الا باللہ کو یقین سے پڑھنا ہے اور اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنی نسلوں کو اللہ پاک کی حفاظت میں پہنچانا ہے، ورنہ یہ چاند گرہن بڑی مصیبتیں لے کر آئے گا، بڑی پریشانی لے کر آئے گا۔ جو لوگ لاپرواہی کریں گے وہ پھر رمضان کے بعد خود نتیجہ دیکھ لیں گے ان کی غلطی کا، ان کی تھوڑی سی لاپرواہی کا، ان کے 3 کام نہ کرنے سے کتنے نقصانات ان کو دیکھنے پڑیں گے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی 1 مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ نے ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے اور دل سے سچی توبہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے کہ اے اللہ، اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہے، گناہوں کی وجہ سے آزمائشیں ہیں، ان پاک مہینوں میں تیری آزمائشوں، تیری نشانیوں کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے۔ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر تجھ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہیں۔ بے شک ہم گنہگار ہیں، لیکن تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے، تو تو بخشنے والی ذات ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے پر ہمارے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ دوستو، یہ وہ دوسرا کام ہے جو آپ نے 3 مارچ منگل کو کے دن جتنا جلدی ہو سکے آپ نے کرنا ہے۔ صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، تیسرا کام ہر ایک کو کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ رزق کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ روزگار ہیں، روزگار مل جائے گا۔ اور آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں کاروبار کی حفاظت کے لیے، پڑھ لو۔ کاروبار میں مزید ترقی اور عروج کے لیے پڑھ لو، کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ تیسرے کام رزق کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ رمضان کی اس چاند گرہن کے خصوصی دنوں میں تیسرا کام سورۃ کوثر کو لازمی پڑھے۔ سورۃ کوثر وہ سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ سورۃ کوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سورۃ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہے، اگر کسی کو نہیں آتی تو سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। आपने सूरत कौसर को हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले, तस्बीह के दौरान पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 41 बार पढ़ना है। 41 बार पढ़ते दौरान जितना जल्दी हो सके अल्लाह, जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह करीम से रिज़्क और दौलत मांगते चले जाएं। आप जितना रिज़्क मांगेंगे अल्लाह गैबी खजानों से अता फरमाएगा। रिज़्क इतना आएगा कि दोबारा कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। आज रिज़्क की हिफाज़त के लिए, रिज़्क में बरकत और वसअत के लिए आपने सूरत कौसर को 41 बार पढ़ना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। बताए गए तरीके और तादाद में पढ़ना है। दोस्तों, ये वो 3 काम हैं जो आपने 3 मार्च मंगल के दिन चांद ग्रहण लगने से पहले करने हैं। इस पाकीज़ा, इस बरकत और इस अज़मत वाले महीने में, इस पाक महीने में ग्रहण लगने वाला है। लेकिन जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे उस घर का एक एक फर्द अल्लाह पाक की हिफाजत में चला जाएगा। आपने ये 3 काम करने के बाद फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपके 3 काम मुकम्मल हो गए हैं। अब आपने जिस हस्ब तौफीक जितना हो सके सदका व खैरात करना है। सदका बलाओं को टालता है, मुश्किलात परेशानी को ख़त्म करता है। अगर आपके पास 10 रुपये की तौफीक है तो 10 रुपये एक सदका करें। जितना भी हो सके, आप जितने भी तब की तौफीक हो उतना सदका कर सकते हैं। जब तक चंद ग्रहण ख़त्म नहीं हो जाता रोज़ाना की बुनियाद पर सदका व खैरात करते रहें। सदका आपकी तरफ आने वाली तमाम मसाइल को भी ख़त्म कर देता है जिनको ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। इसलिए सदका व खैरात खुले दिल से आपने करना है, अपने तौफीक के मुताबिक करना है और आखिर में अल्लाह करीम से दोनों हाथ उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करे। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू लिए मांगे। हो सके तो सजदे की हालत में चले जाएं, क्योंकि सजदे की हालत में बंदा अपने रब के करीब तरीन होता है। आप जो भी मांगेंगे, आप जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, अल्लाह जोलियां भर भर कर नवाजेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, चांद ग्रहण के असरार से बचने के लिए ये 3 काम बताए गए तरीके से करने के बाद चलते फिरते उठते बैठते या हफीज़ या सलामो या हफीज़ या सलामो और पढ़ते चले जाएं। या हफीज़ या सलामो जितना हो सके पढ़े, दीवानों की तरह पढ़े, गुलामों की तरह पढ़े। देखिएगा ये चांद ग्रहण आपका एक बार भी पक नहीं कर सकता। कि दुआ है कि अल्लाह ताला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के सदके अल्लाह इस चांद ग्रहण के तमाम मनफी असरात को हमेशा के लिए ख़त्म फरमाकर पूरी उम्मत मुसलमान की हिफाजत फरमाए। पूरी उम्मत मुसलमान को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपको सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपनी रिस्क में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।